لیکن عقیدے توحید اور عقیدے رسالت یہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں۔ اگر ان عقیدوں میں آپ نے گڑبڑی کر لی تو آپ کے عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب اس کے بعد میں تیسرا بھی ایک عقیدہ ہے جسے عقیدے صحابیت کہا جاتا ہے۔ اگر عقیدے توحید میں گڑبڑی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، عقیدے رسالت میں گڑبڑی اس کا کوئی اعتبار نہیں، یوں ہی اگر عقیدے صحابیت میں گڑبڑی تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے واضح کر دیا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، صحابیت عمل سے نہیں ہے۔ یا آپ چاہیں کہ صحابیت اپنی نماز اور اپنے روزے کے بلبوتے حاصل کرنے، ایسا نہیں ہے۔ صحابیت کا درجہ تو صرف دیدار سے حاصل ہوتا ہے، نگاہوں سے حاصل ہوتا ہے، صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ کوئی پوری زندگی ایک لمحہ بھی کسی دنیاوی کام میں مصروف نہ ہوا ہو، اس نے پیدائش سے لے کر کے موت تک ہمیشہ ذکر الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہو، لیکن واللہ العظیم قسم ہے رب ذوالجلال کی، مصطفیٰ کے صحابہ کا وہ مقام ہے کہ کوئی پیدائش سے لے کر موت تک ذکر الہی میں لگا رہا۔ اور میرے مصطفیٰ کے ایک صحابی نے اگر ایک سیکنڈ کے لیے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا دیدار کر لیا تو یہ زندگی بھر کا پہرے دار اور نمازی صحابی کے اس دیدار کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور یہ زندگی بھر کا نمازی ایک لمحے کے دیدار والے صحابی کے مقام کو نہیں کر سکتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے۔ قرآن کریم اس مقدس جماعت کے بارے میں اعلان کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے وہ راضی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ ان کے لیے رضا کا پروانہ قرآن نے دے دیا، ان کے لیے خوشنودی الہی کا پروانہ قرآن سے مل چکا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب پر ایمان لانے والوں کی دو جماعت ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ دونوں جماعتوں کا ذکر کر کے قرآن آگے فرماتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اور آگے کتنا شاندار ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ آئندہ کیا کریں گے، کیا کریں گے آئندہ یہ بھی معلوم ہے، مگر ان کے سارے اعمال ایک طرف، وفاداری مصطفیٰ کا درجہ ایک طرف ہے۔ یہ وفاداری مصطفیٰ جو ان کے اندر آئی ہے، یہ میرے نزدیک اس قدر محبوبیت کا مقام رکھتی ہے کہ یہ کچھ بھی آئندہ کریں گے مگر میں نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرما دیا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری صحابی رسول ہے، ان سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرنا، تبرہ مت کرنا، ان پر تنقید مت کرنا، ان پر اعتراض مت کرنا، اس لیے کہ تمہاری حیثیت یہ نہیں ہے کہ تم ان پر اعتراض کرو۔ اب اس حیثیت کا اظہار کرتے ہوئے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں تم میرے صحابہ کے مقام کو کیا سمجھو گے؟ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور میرا صحابی 2-4 کلو جو اٹھا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر صحابی 2 کلو اپنے ہاتھ سے جو دے دے، وہ جو صحابی نہیں ہے، وہ جو خود صحابی نہیں ہے بلکہ صحابی کے ہاتھ سے لگ گیا، صحابی سے اسے نسبت ہو گئی، صحابی سے
نسبت کی بنیاد پر جب اس جو کا مقابلہ احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں کر سکتا ہے تو آج کوئی کتنے ہی عظیم درجے پر پہنچ جائے کسی صحابی کے درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا.